السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان وفا کے ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چلیں کچھ وقت ان دونوں کو دیا جائے۔ جاؤ ہنسا، زمار اور فضا کو میرے کمرے میں لے جاؤ، منتہا بیگم نے ہنسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور فضا کا ڈریس سنبھالتی اسے کمرے میں لے گئی، اور زمار ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں کمرے میں آئے۔ خوش ہو جائیں، وہ مسکراتے ہوئے انہیں تنگ کرتی کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ زمار مسکرا دیا۔ فائنلی تم مسز زمار بن چکی ہو، زمار محبت سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ وہ لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے پلکیں جھکا گئی۔ وہ تو مجھے بننا ہی تھا، فضا اسے دھیمے لہجے میں جواب دینے لگی۔ زمار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ بھی ہے، زمار اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہنے لگا۔ فضا مسکرا گئی۔ ویسے ایک سیلفی بنتی ہے، ہم دونوں کے پاس تو ہو نا، زمار اسے کہتے ساتھ فون نکال کر تصویر لینے لگ گیا۔ فضا مسکراتی۔ کیا کہتی ہو، رخصتی کر لی جائے؟ زمار اس پر نظریں جمائے شرارت سے کہنے لگا۔ فضا گھبرائی اور نفی میں سر ہلا گئی۔ ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے میری، مجھے اس میں تو میک اپ اور ہیوی ڈریسز پہننے دیں۔ فضا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی۔ زمار کہا لگا کر ہنس گیا۔ واہ، کیا ریزن بتایا؟ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ فضا منہ بنا گئی۔ مجھ پر مت ہنسے زمار، فضا اسے خود پر ہنستا پا کر خفگی سے کہنے لگی۔ زمار نے اپنی ہنسی روکی۔ اچھا اوکے، زمار اس بات میں سر ہلا کر کہتے ساتھ اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ آپ بہت برے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ فضا ہنوز منہ بنائے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی۔ زمار خاموش ہو گیا۔ فضا مسکرا گئی۔ تبھی ملازم نے دروازے پر دستک دی۔ زمار اجازت پر کمرے میں داخل ہوتا ان دونوں کے لیے کھانا لے آیا اور زمار کو تھما کر خاموشی سے چلا گیا۔ ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا تھا اور پھر وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان چلے گئے۔ اب صرف گھر کے لوگ بیٹھے گپ شپ کرنے میں مصروف تھے۔ شام ہوتے ہی فضا اور گرینی ڈرائیور کے ساتھ چلے گئے۔ ارید اور حریرہ، مہرین محترمہ، سہیل صاحب سب چل دیے۔ منتہا بیگم تھکی ہاری کمرے میں چلی گئی۔ دامیر اور ہنسا بھی کمرے کا رخ کر گئے۔ اچھا ہو گیا نا فنکشن؟ ہنسا ڈریسنگ کے سامنے آتے ہوئے اپنی جیولری اتارتے ہوئے دامیر سے بولی۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہنسا نے جیولری اتار کر وارڈروب کی جانب بڑھ کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کوئی سادہ سوٹ لیا اور چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں وہ چینج کر کے کمرے میں واپس آئی تو دامیر بھی چینج کیے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آپ تھک گئے ہیں نا؟ ہنسا اسے سر پر ہاتھ رکھا دیکھ کر فکر مند سی کہنے لگی۔ دامیر اس بات میں سر ہلا گیا۔ سو جاؤ، آ کر تم بھی بہت تھک گئی ہوگی۔ دامیر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ ہنسا بیڈ کی جانب بڑھتی اس کے قریب آ کر سو گئی۔ اس کی آغوش میں جاتے ہی اسے ایک سکون سا ملا تھا۔ وہ دونوں آنکھیں موندے سو گئے تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ زمار اور فضا کے نکاح کو ہفتہ بھی گزر چکا تھا۔ زمار اور دامیر تو آفس میں مصروف تھے، جبکہ ہنسا دادی اور اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ فضا نے نکاح کے بعد سے آفس آنا بند کر دیا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں فضا کو بلا لوں، اپنی پسند کا برات کا ڈریس زمار کے ساتھ جا کر لے آئے گی۔ ہنسا جو منتہا بیگم کو دوا دینے کے لیے کمرے میں موجود تھی، وہ ہنسا سے مشورہ لینے لگی۔ جی دادی، یہ بہت اچھا ہوگا، اس طرح وہ دونوں کچھ وقت بھی ساتھ گزار لیں گے۔ ہنسا منتہا بیگم کی بات پر مسکراتے ہوئے انہیں کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم فون ملا کر دو فضا کا، منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہنسا نے اپنا فون اٹھایا اور فضا کو کال کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ فضا نے کال اٹینڈ کرتے احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ منتہا بیگم اپنے مخصوص نرم لہجے میں اسے جواب دینے لگی۔ حال چال پوچھا گیا۔ فضا بیٹا، اگر آج آپ فری ہیں تو شام کے وقت زمار آپ کو پک کر لے۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنا بارات کا ڈریس اپنی پسند سے لیں۔ منتہا بیگم لہجے میں محبت لیے اس سے پوچھنے لگی۔ جی دادی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ فضا بھی اسی انداز میں خوشی سے انہیں جواب دینے لگی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر زمار آپ کو پک کر لے گا، پھر واپسی پر آپ ہمارے گھر آ جانا، مل کر ڈنر کریں گے۔ منتہا بیگم خوشگوار لہجے میں اسے کہنے لگی، جس پر وہ ٹھیک ہے جواب دے کر خدا حافظ کرتے ساتھ فون بند کر گئی۔ تم زمار کو کال کر کے بول دینا، ٹھیک ہے؟ منتہا بیگم ہنسا کو فون دیتے ہوئے کہنے لگی۔ جی میں کرتی ہوں، ہنسا نے کہتے ساتھ زمار کو کال ملائی۔ اس کی کال اٹینڈ کرتے ہی منتہا بیگم کی کہی گئی تمام باتیں اسے بتاتے ہوئے فون بند کر گئی۔ اب آپ میڈیسن کھا لیں۔ ہنسا انہیں فوراً سے میڈیسن دیتی ساتھ میں پانی کا گلاس تھما گئی۔ وہ خاموشی سے کھا گئی اور وہ آرام کے لیے لیٹ گئی۔ شام 5 بجے کے قریب زمار نے آفس سے فری ہو کر فضا کو پک کیا اور اب وہ دونوں شاپنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تم میری پسند کا ڈریس پہنو گی، زمار گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا۔ فضا نے اسے دیکھا۔ مگر دادی نے مجھے میری اپنی پسند کا لینے کے لیے بولا ہے۔ فضا اسے فوراً سے جتلانے لگی۔ زمار اسے گھورنے لگا۔ میں کہہ رہا ہوں نا تم میری پسند کا ڈریس لو گی، زمار اپنی بات دوبارہ سے دہراتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ فضا جواباً خاموش رہی۔ شادی کے بعد بھی آپ مجھ پر ایسے روب جمائیں گے؟
فضا منہ بنائے ونڈ اسکرین سے باہر نظریں جمائے پوچھنے لگی، نہیں ہر بات پر نہیں، مگر جو میری نظر میں بات غلط ہوگی وہ۔ زمار اسے فوراً سے مسکرا کر جواب دینے لگا۔ فضا اسے دیکھنے لگی اور جواباً خاموش رہی۔ وہ دونوں مال میں آئے اور شاپنگ کرنے لگے۔ فضا نے زمار کی پسند کا ڈریس خریدا، اس کے بعد زمار نے اسے خوبصورت سا لاکٹ گفٹ کیا۔ کچھ کھائیں؟ زمار اسے دیکھتے ہوئے شاپنگ مکمل ہوتے ہی پوچھنے لگا۔ فضا نے اسے دیکھا۔ نہیں، دادی نے کہا تھا گھر آ کر ان کے ساتھ کھانا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ فضا منتہا بیگم کی کئی بات کو یاد رکھتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ زمار نے اسے دیکھا۔ یعنی تم میری فیملی کے ساتھ کھانا چاہتی ہو، میرے ساتھ نہیں؟ زمار اسے تنگ کرنے کے لیے جان کر کہنے لگا۔ فضا اس کی بات کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ مجھے تنگ مت کریں زمار، آپ کے لیے دادی بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ فضا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہتے ساتھ نیچے کی جانب بڑھنے لگی۔ زمار اس کی بات پر مسکرا کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو میڈ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے میں مصروف تھی۔ فضا اور زمار منتہا بیگم سے ملے، اس کے بعد فضا ہنزا سے ملی اور وہ چاروں ڈائننگ کی جانب بڑھ گئے۔ بھائی کہاں ہیں؟ دامیر کو موجود نہ پا کر زمار نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ کال کی تھی میں نے، انہوں نے کہا ہے کہ کام زیادہ ہے، ہنزا زمار کو جواب دیتے ساتھ فضا کی جانب پلیٹ بڑھا گئی۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو؟ وہ چاروں خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ فضا ہنزا کے قریب ہوتی آہستہ آواز میں بولی۔ ہنزا نے اسے دیکھا۔ جو نیو اسسٹنٹ ہے نا، دامیر سر کی ایمان، وہ ان پر خاصے ڈورے ڈالتی ہے، فضا اسے رازدارانہ انداز میں ہلکی آواز میں بتانے لگی۔ ہنزا کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے؟ ہنزا اپنا غصہ قابو کرتی اسے فوراً کہنے لگی۔ پہلے موقع ہی نہیں ملا۔ فضا اسے جواب دیتے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ آئیں ذرا دامیر ابراہیم شاہ، میں آپ سے پوچھتی ہوں۔ ہنزا دل میں دامیر سے مخاطب ہوتی کھانا کھانے لگ گئی۔ فضا نے ان سب کے ساتھ کھانا کھایا اور منتہا بیگم کو ڈریس دکھایا جو انہیں بہت پسند آیا تھا، اور پھر وہ ان سب سے ملتی زمار کے ساتھ گھر واپسی کے لیے چل دی۔ رات کے پہر جب دامیر گھر میں داخل ہوا، منتہا بیگم اور زمار کمرے میں موجود تھے۔ انہیں ڈسٹرب نہ کرنے کا سوچتا وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہنزا کو بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ ہنزا کھانا لگا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ دامیر اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا اسے تھکے ہوئے انداز میں کہنے لگا۔ اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ نہیں کھا کر آئے؟ ہنزا بیڈ سے اتر کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے لہجے میں جلن لیے پوچھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں اس کے ساتھ کھانے لگا کھانا؟ دامیر ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے پوچھنے لگا۔ نہیں ایسے ہی سننے میں آیا، کافی ہینڈسم لگتے ہیں اسے آپ۔ ہنزا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی مسکرا کر اسے بڑی آنکھیں کیے دیکھتی کہنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب، اور نہ میں نے کبھی اس سے اتنا فرینڈلی بات کی ہے۔ دامیر اسے فوراً سے اپنی وضاحت دیتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب کی جانب بڑھا۔ کرنی بھی نہیں چاہیے، انفیکٹ اب وہ ہوگی نہیں تو کریں گے کیوں؟ آپ کل ہی اسے فائر کر رہے ہیں۔ ہنزا چہرے پر غصے بھری مسکراہٹ سجائے اسے بولی۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، دامیر نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ہنزا دامیر کے ہاتھ میں موجود شرٹ تھام گئی۔ یقیناً آپ مجھے ناراض کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں دامیر، تو میرے کہنے پر آپ اسے فائر کر رہے ہیں۔ کسی اور کو رکھ لیں، میل بھی تو آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ ہنزا جلتی ہوئی اسے غصے سے اب کی بار کہنے لگی۔ دامیر کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ دامیر اس کی جانب بڑھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں اسے تنگ کرتا کہنے لگا۔ میں جیلس نہیں ہو رہی ہوں، اپنے شوہر کو ایک چڑیل کے چنگل سے بچا رہی ہوں۔ ہنزا اسے اپنے انداز میں آنکھیں گھما کر جواب دینے لگی۔ دامیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو کل آپ اسے فائر کر رہے ہیں نا؟ ہنزا اس کی طرف شرٹ بڑھاتے ہوئے پیار سے کہنے لگی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دامیر اس پر محبت بھری نظریں جمائے کہنے لگا۔ ہنزا کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فریش ہو جائے، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ ہنزا اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی اور وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ آج فضا اور زمار کی بارات تھی۔ کل مہندی کا فنکشن بہت اچھے سے ہوا تھا۔ ماں کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید اور سرخ پھولوں کی سجاوٹ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ دیر میں زمار دامیر کے ساتھ چلتا ہوا گولڈن شیروانی میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے ہلکی ہلکی بیئرڈ میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دامیر نے بلیک رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ بالوں کو نفاست سے سجائے بیئرڈ وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زمار اسٹیئرز چڑھتا صوفے پر جا کر براجمان ہو گیا۔ ہنزا اور منتہا بیگم مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ ہنزا نے بھی سیاہ رنگ کا فراک سے بتن کیا ہوا تھا، ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ حریرہ بھی پنک کلر کے ڈریس میں ملبوس بارات پر اریت کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے مارکیٹ میں داخل ہوئے اور سب سے ملنے لگے۔ فضا کو لے آؤ بیٹا، گرینی مسکرا کر ہنزا کو نرمی سے کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور برائڈل روم کی جانب بڑھ گئی۔ لائٹس ڈم ہوئیں اور لائٹ کا فوکس فضا پر ہوا۔ گولڈن اور ریڈ کلر کے کامدار لہنگے میں ملبوس، سر پر طریقے سے دوپٹہ سیٹ کیے ہوئے، ہیوی جیولری پہنے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔
آہستہ آہستہ قدم اٹھائے زمار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مارگ میں موجود ہر نفوس کی نظر اس پر موجود تھی۔ وہ نظریں جھکائے چلتے ہوئے زمار کی جانب بڑھی۔ زمار نے اسے اپنا ہاتھ دیا۔ ہاتھ تھامتے ہی وہ اسے اپنی جانب کرتا اپنے پہلو میں بٹھا گیا۔ تم آج صحیح معنوں میں مجھے مارنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ زمار اس کے کان کے قریب جھک کر گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ ہر کوئی ان دونوں کو ستائشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ تصویریں لینے کے بعد کھانا لگ گیا۔ سب لوگ کھانا کھانے لگ گئے۔ اب رخصتی کا وقت ہو جانا چاہیے، منتہا بیگم گرینی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ اداسی سے اس بات میں سر ہلا گئی اور زمار اور فضا اسٹیج سے نیچے اترے اور اس کے سر پر قرآن اور ریت نے رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے گرینی کی طرف بڑھی اور ان سے ملنے لگی۔ گرینی بھی اداس ہو گئی۔ وہ دونوں بہت دیر گلے لگ کر روتی رہیں اور پھر فضا زمار کے ساتھ اس کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کا رخ شاہ مینشن کی جانب کیا۔ باقی گھر کے تمام افراد بھی گھر کے لیے چل پڑے۔ زمار اور فضا سے پہلے سارے گھر والے موجود تھے اور ان دونوں کی پورچ میں گاڑی رکی اور وہ دونوں عبور کرتے ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھے۔ حریرہ اور ہنزا نے پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا۔ وہ مسکراتی اور زمار کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے وہ اندر کی جانب بڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر باتیں وغیرہ کرتے ہی ہنزا فضا کو کمرے میں لے گئی اور زمار خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا کیونکہ گھر کے تمام لوگ ابھی تک یہیں موجود تھے۔ ایسے میں اس کا اٹھ کر جانا مناسب نہیں لگتا تھا، مگر نظروں کا رخ بار بار کمرے کی طرف کر رہا تھا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، سہیل صاحب اور مہرین محترمہ کہتے ساتھ سب سے مل کر چل دیے۔ ان کے ساتھ ہی حریرہ اور عرید چل دیے۔ تم جاؤ، روم میں فضا ویٹ کر رہی ہوگی۔ دامیر کے کہنے پر وہ فوراً سے صوفے سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ منتہا بیگم بھی تھکی آرام کرنے کے لیے کمرے کا رخ کر گئی۔ دامیر اور ہنزا بھی کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ زمار کمرے میں داخل ہوتا دروازہ لاک کر گیا۔ فضا کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینے سے آنے لگے۔ اسے ایک خوف سے اپنے اندر محسوس ہو رہا تھا۔ زمار محبت پاش نظریں اس کے حسین سراپے پر جمائے اس کی جان بڑھنے لگی۔ وہ نظریں جھکائے لہنگے پھیلائے روایتی لڑکیوں کی طرح بیٹھی تھی۔ تم لال رنگی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو مسز۔ زمار مسکراتے ہوئے اس پر نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں بولا۔ شکریہ، فضا دھیمی لہجے میں اسے جواب دینے لگی۔ یہ تمہارے لیے، اور زمار نے کہتے ساتھ ایک باکس اس کی جانب کیا۔ فضا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جس پر موجود سفید نگوں والی انگوٹھی دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ بہت پیاری ہے، فضا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر زمار بھی مسکرایا اور اس کی انگلی میں پہناتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ہاتھوں کی لرزش زمار کو محسوس ہوئی۔ میں تمہارا عمر بھر ساتھ چاہتا ہوں۔ یقین کرو تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، اور تم سے دوستی کرنے کے بعد، تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ معلوم ہی نہیں ہوا کب تم دل میں رہنے لگی۔ مجھے امید ہے میری ماں کی طرح تم مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، ہمیشہ میرا ساتھ نبھاؤ گی۔ زمار اس کی نظریں جمائے مسکراتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، جس پر فضا نے اسے دیکھا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، فضا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگی۔ زمار نے پیار سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کو چومنے کے بعد اس کی جانب ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے، اس کے گال پر لب رکھا، وہ اس کے دوسری گال پر لب رکھا۔ فضا کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اس کے محبت بھرے لمس محسوس کرتی آنکھیں میچ گئیں۔ زمار نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا اور بڑی بے باکی سے ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی سانسوں کو خود میں قید کر لیا۔ فضا اپنے لہنگے پر مضبوط گرفت کر گئی۔ ولیمہ بھی بہت اچھے سے ہوا تھا۔ وہ دونوں ساتھ خوش نظر آ رہے تھے۔ شاہ مینشن میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ اب وہ 4 سے 5 ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ میں اور فضا سوئٹزرلینڈ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں دادی۔ زمار مسکراتے ہوئے انہیں اپنا پلان بتانے لگا۔ منتہا بیگم نے اسے دیکھا۔ چلو یہ تو اچھا ہے، منتہا بیگم اس کے پلان پر خوشی سے بولی۔ ایسا کرو دامیر، تم بھی ہنزا کو لے جاؤ، بچی کی جب سے شادی ہوئی ہے کہیں گھومنے نہیں گئی، اور اس حالت میں اسے وہاں اچھا محسوس ہوگا۔ منتہا بیگم دامیر کو دیکھتے ہوئے مشورہ دینے لگی۔ دامیر نے سوالیہ نظروں سے ہنزا کی جانب دیکھا۔ جانا چاہتی ہو؟ دامیر اسے نرمی سے پوچھنے لگا۔ ہنزا نے اسے دیکھا۔ جی مجھے جانا ہے، ہنزا فوراً سے معصومیت سے اسے جواب دینے لگی۔ دامیر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ دامیر اس کے لیے فوراً حامی بھر گیا۔ ہنزا اور منتہا بیگم مسکرا گئی۔ واہ، ایسے تو بہت مزہ آئے گا، فضا خوشی سے ہنزا کو دیکھ کر کہنے لگی۔ ہنزا بھی مسکرائی اور ان چاروں کے جانے کا پلان بن گیا اور وہ چاروں ناشتہ کرنے لگ گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔